دیا ہے، جبکہ حکومت کے منشور میں تو یہ تھا کہ پہلے جو ہے چند ماہ میں ہم 1 کروڑ نوکریوں کا جو ہے وہ اجرا کریں گے، لیکن یہاں تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جن کی پہلے سے بھی ہیں وہ بھی خطرے میں آ گئی ہیں۔ بات کروں گی میں کچھ ریڈیو پاکستان کے حوالے سے۔ ایک عجیب سا فیصلہ سامنے آیا ہے کہ ریڈیو پاکستان کی جو بلڈنگ ہے، اتنی بڑی بلڈنگ اور قدیم بلڈنگ ہے جس کے ساتھ ایک تاریخ وابستہ ہے، اس کو لیز پہ دے دیا جائے گا اور ریڈیو پاکستان کو ریڈیو اکیڈمی میں شفٹ کر دیا جائے گا۔ اب جو لوگ اسلام آباد میں رہتے ہیں وہ اس چیز سے واقف ہیں کہ ریڈیو پاکستان کی بلڈنگ کتنی بڑی ہے اور ریڈیو اکیڈمی کی بلڈنگ کتنی چھوٹی ہے، تو یہ آپ سمندر کو کوزے میں کس طرح سے سمائیں گے، یہ مجھے بات سمجھ نہیں آ رہی۔ کیا دوسرے لفظوں میں ہم یہ سمجھ لیں کہ ریڈیو پاکستان کو ختم کیا جا رہا ہے اور اس کی جگہ جو ہے وہ ایک میڈیا یونیورسٹی بنائی جائے گی؟ تو میرا خیال میں اسلام آباد میں کسی یونیورسٹی کی اب اور ضرورت نہیں ہے۔ اسلام آباد میں بہت زیادہ یونیورسٹیز ہیں اور جہاں پر میڈیا کے اسٹوڈنٹس تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہاں پر سہولیات دینی چاہیے۔ اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ فریش جتنے گریجویٹس آتے ہیں ہر سال ان کو اس طرح سے نوکریاں بھی نہیں ملتی، کیونکہ میڈیا میں نوکریاں ہیں ہی نہیں، اور جن کی ہیں ان کو وقت پر تنخواہ نہیں ملتی، اور ان کی اپنی کون سی جاب سیکیورٹی ہے جو ہم ایک نئی مزید یونیورسٹی بنائیں گے اور ایک نئی کھپت تیار کریں گے کہ جو ہے بچے وہاں پر آ کر پڑھیں گے، اور ان کے لیے جابس کہاں ہیں؟ سب سے پہلی بات، جہاں تک ریڈیو پاکستان کی بات ہے، ریڈیو پاکستان وہ ادارہ ہے جس کا جنم پاکستان کے جنم کے ساتھ ہوا، اور اسی سے یہ اعلان ہوا کہ پاکستان جو ہے وہ معرض وجود میں آ چکا ہے اور یہ پاکستان کا ریڈیو ہے۔ تو جس ریڈیو کے ساتھ تاریخ وابستہ ہے، جس میں گائے ہوئے نغموں سے ہمارے فوجیوں کا جو ہے وہ جوش اور ولولہ گرمایا گیا 1965 کی جنگ میں، اس کو آپ کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ اور اگر دوسری بات اب بھی آپ دیکھیں، ہمارا جو فوجی اس وقت ورکنگ باؤنڈری پہ بیٹھا ہوا ہے، ہمارا جو فوجی اس وقت سیاچین میں بیٹھا ہوا ہے، ہمارا جو فوجی اس وقت جو ہے وہ پاک افغان سرحد پہ بیٹھا ہوا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ نیٹ فلکس یا یوٹیوب یا فیس بک دیکھ رہا ہے؟ جی نہیں جناب، اس کا جو ایک سورس آف انٹرٹینمنٹ اس کے پاس ہے یا خبروں سے ہر وقت جو آگاہی اس کے پاس ہے وہ اسی ریڈیو پاکستان سے ہی ہوتی ہے۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ اتنے مضحکہ خیز فیصلے کہاں سے ہوتے ہیں۔ یہ تو پچھلی گورنمنٹ کے جو وزیر خزانہ تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ جو ہے پی ٹی وی اور ریڈیو پاکستان کی عمارتوں کو بھی بیچ کے جو ہے یا لیز پہ دے کے وہ پیسہ بھی جیب میں کر لیا جائے۔ تو کیا یہ والی حکومت بھی پرانی حکومت کی پالیسیز کو لے کر چل رہی ہے؟ یہ بات مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہی۔ ایسا تھوڑی ہوتا ہے کہ گھر کے جو سب سے اہم چیز ہے اس کو بیچ دیا جائے گھر کی دوسری ضروریات کو پورا کرنے کے لیے۔ کل کو کیا آپ لوگ یہ بھی کہہ دیں گے کہ مینار پاکستان بھی ہمارے اوپر بوجھ ہے تو اس کو بھی ہم لیز پہ دے دیتے ہیں؟ جناب، تو اس طرح نہیں ہوتا۔ کچھ ادارے جو ہیں وہ ملکی وقار اور ملک کی تشخص کو اجاگر کرتے ہیں، اور ریڈیو پاکستان بھی انہی میں سے ہے۔ میری کچھ ملازمین سے بات ہوئی ہے، وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے نئے کانٹریکٹس جو ہیں وہ ابھی تک سامنے نہیں آئے، تو اس کا یہی مطلب ہے کہ اگر آپ ان کے کانٹریکٹ دوبارہ سے نہیں کر رہے، آپ آگے سے ان کے ساتھ نہیں کر رہے، تو کیا آپ اتنے بڑے سٹاف کو نکال کے جو ہے ایک چھوٹی سی عمارت میں لے کے جائیں گے؟ تو ان لوگوں کا کیا ہوگا جو اس کے ساتھ وابستہ ہے؟ ایک طرف انڈیا ہے جو کہ اپنی سروس بنا رہا ہے، بلوچی سروس بھی وہ کر رہا ہے، اور ہم ہماری چلتی ہوئی سروسز ختم کر دیں گے؟ کیا آپ کو یہ بات پتہ ہے کہ جو ہمارا ریڈیو ہے وہ تو سرحد پار تک بھی سنا جاتا ہے؟ ہمیں تو نہ صرف پنجابی سروس کے ساتھ ساتھ بلوچی سروس، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ افغانستان کے لیے بھی سروس اور کشمیر کے لیے بھی سروس شروع کرنی چاہیے فعال طریقے سے۔ اور اس دور میں جو 5th جنریشن وار کا دور ہے، جس میں پروپیگنڈا سارا سوشل میڈیا اور میڈیا پہ لڑا جا رہا ہے، وہاں پر آپ ملک کے سب سے بڑے ادارے کے در پہ آ گئے ہیں۔ آپ کو تو یہ چاہیے کہ جتنا ریڈیو میں پروگرامز ہوتے ہیں اور جتنی ریڈیو کی سروسز ہیں ان سب کو فیس بک، ٹویٹر اور اس کے علاوہ یوٹیوب پہ لائیو کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس اتنے ٹیلنٹڈ صداکار موجود ہیں، اتنے ٹیلنٹڈ ڈرامہ نگار موجود ہیں۔ یہ تمام چیزیں ہمیں دنیا کو دکھانی چاہیے کہ ہمارے ریڈیو کے ساتھ کتنے بڑے بڑے نام وابستہ ہیں اور وہ لوگ کتنے ٹیلنٹڈ ہیں۔ اب اس طرح کے مشورے کون دیتا ہے کہ یہ بلڈنگز جو ہے جو قومی تشخص کی علامت بلڈنگ کو آپ خالی کروا کے کسی کو آپ کرائے پہ دے دیں گے؟ ریڈ زون میں کون کسی کو بلڈنگ کرائے پہ دیتا ہے؟ کل کو کیا آپ کو کوئی بھارت اگر آپ سے وہ بلڈنگ مانگ لے لیز پہ تو کیا آپ اسے دے دیں گے؟ آپ ان کے سفارت خانے کو دے دیں گے یا آپ کسی ایسی کمپنی کو دے دیں گے جو ہمارے ملک کا ساتھ انٹرسٹ اس طرح سے نہ رکھتی ہو اکانومی میں، لیکن چونکہ صرف حکومت کو پیسے چاہیے تو کہ حکومت کوئی بھی بلڈنگ لیز پہ دے دے گی؟ یہ انتہائی غلط اقدام ہے، اس کے اوپر نظر ثانی کرنا چاہیے۔ یہاں پر ہزاروں لوگوں کی بات ہے، ان کے خاندانوں کی بات ہے جن کی کفالت ریڈیو پاکستان کرتا ہے اور جن کے دم سے یہ ریڈیو چل رہا ہے، اور اس ریڈیو کی بہت قربانیاں ہیں اس وطن عزیز کے لیے۔ تو خدا را ان چیزوں کو کھیل مت بنائیے، اتنے بڑے ادارے کو کھیل مت بنائیے، اور یہ ہر بلڈنگ یا ہر ادارہ بند کر جو ہے وہ اس طرح سے معیشت نہیں چلتی۔ کچھ ٹھوس اقدامات جو ہیں وہ سامنے لے کر آئیں تاکہ سب آپ کے ایجنڈے کی تعریف کر سکیں۔ اللہ حافظ۔